بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر کے عظیم منطقی اور فلسفی شیعہ کیوں ہوئے؟ آج ہم ایک علمی دنیا کی عظیم شخصیت کا تعارف جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں کرانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری ویڈیوز بعض علماء واقعاً جو ایک علمی دنیا میں مقام رکھتے تھے ان کا تذکرہ ہو چکا ہے بر صغیر سے، جیسے علامہ حافظ سیف اللہ جعفری صاحب کا تذکرہ، جناب مرحوم علامہ زعیم فاطمی شہید کا تذکرہ، اور جناب حافظ علی محمد صاحب فلک النجات کا تذکرہ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو واقعاً ایک علمی مقام رکھتے تھے اور پھر شیعہ ہو کے انہوں نے علمی کام کیے، کتابیں لکھیں، اور بہرحال ان شخصیات کے تذکرے کے بعد تلاش میں تھے کہ کوئی علمی شخصیت جو شیعیت کے علمی پہلوؤں سے متاثر ہو اس کو تلاش کیا جائے۔ تو ہمارے نہایت ہی قابل احترام بلکہ اس وقت کے پاکستان کے شیعیت کے لیے قابل فخر شخصیت جناب علامہ آفتاب جوادی صاحب، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے متوجہ کیا کہ سندیلا یہ اتر پردیش ریاست میں ایک قصبہ ہے جس میں بہت ساری علمی شخصیات سامنے آئیں، اور ان میں سے ایک شخصیت حمداللہ سندیلوی یا حمداللہ سندیلوی بڑی مشہور شخصیت ہیں، اور وہ شیعہ ہوئے۔ اور پھر یہ سلسلہ انہوں نے ایک کتاب لکھی شرح سلم العلوم۔ تو بہرحال ان کے ذریعے سے شخصیت کے نام سے آگاہی ہوئی تو ہم نے اس پہ تحقیق کی۔ تو اب اگر صدر اللہ فاضل مرحوم کی کتاب مطلع انوار کو دیکھیے تو انہوں نے ان کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اور ملنے ملانے سے یہ متاثر ہوئے اور انہوں نے شیعیت اختیار کی۔ جناب جوادی صاحب کا فرمان یہ تھا کہ یہ میر محقق داماد کی کتاب افق المبین پڑھ کے، جو ایک منطق و فلسفہ کی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھ کے شیعہ ہوا ہے۔ مجھے دونوں چیزیں اگر جمع کر لیں ہم تو اس کو بہت اچھا لگا، اور اسی لیے ہم یہ ویڈیوز اس لیے بناتے ہیں۔ وہ افراد جو شیعیت کی پہچان کیے بغیر فتووں پہ زور دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے شیعیت کی پہچان کیجیے۔ اور ہماری یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بڑا کمال ہے، ہم اتنا عرض کرتے ہیں احباب آئیے علم کی دنیا میں علمی انداز سے بات کیجیے، نہ یہ ہے کہ گالی گلوچ اور یہ ہو گیا اور جلا دو اور مار دو اور یہ کر دو۔ جلنے مرنے سے مذہب اگر ختم ہوتے تو پیغمبر اکرم کو رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑنا پڑا تھا، اور وہ بت پرست پیغمبر اکرم کو شکست دے لیتے۔ لہذا ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے اگر شیعیت مٹ گئی ہوتی تو کربلا میں مٹ گئی ہوتی، جب فقط ایک سید سجاد بچے تھے، اور وہ بھی بچے اس لیے تھے کہ رب نے یہ ذریعہ بنایا، بیمار ہو گئے، اور چھوڑ اس لیے دیا تھا کہ خود مر جائے گا۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ اختلافات اور جوانوں کو، آج جوانوں کو ضرورت ہے اخلاقیات کی بلندیوں کی، آج جوانوں کو ضرورت ہے اتحاد کی صورت میں، اور جو دشمن اسلام کو مٹانے پہ لگا ہوا ہے اس کے لیے اتحاد کی، اور ہم لگے ہوئے ہیں یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے اور یہ شیعہ یہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ویڈیوز میں 100% کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانیے، ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کیجیے اور حقیر نہیں جانیے، ایک دوسرے کو پہچانیے، اور علمی مسائل کو علمی انداز میں تحریروں کی صورت میں اور دوسروں کا عزت احترام کر کے۔ اس وقت مرجعیت جو الحمدللہ شیعیت کی ایک زینت ہے، آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی ہو یا آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی ہوں اور باقی بھی مراجع کرام، سب سے زیادہ زور دیتے ہیں اسی پہ کہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ لہذا اتحاد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانیے، اور یہ آج کا ہمارا موضوع اور ان کتابوں کا تعارف۔ حقیقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک افق المبین کتاب آتی ہے، اور کتاب کے ذریعے سے ایک عظیم شخصیت، شاید طلبہ اس کو جانتے ہوں گے، پرانے
دور کے علماء کرام ایک کتاب پڑھتے تھے منطق کی، سلم العلوم، اور یہ سلم العلوم شیخ محب اللہ عثمانی کی کتاب تھی۔ 1119 میں ان کی رحلت ہوتی ہے، شیخ محب اللہ، سلم العلوم۔ اب سلم العلوم بہت شہرت رکھتی تھی اس میں، تو اس سلم العلوم کی ایک شرح لکھی ہے جناب حمد اللہ سندیلوی نے، جو حمد اللہ کے نام سے ہی مشہور ہوئی ہے، حمد اللہ یا حمد اللہ، تو اس حمد اللہ کے عنوان سے مشہور ہوئی شرح۔ اب وہ کہا جاتا ہے، آپ کو نیٹ پہ بھی ملے گی، حمد اللہ شرح مسلم، تو شرح سلم۔ تو اس میں دیکھ رہا تھا اس کتاب کو، سعودیہ میں شاہ فہد کے مکتبے میں یہ کتاب کا نسخہ حمد اللہ شرح سلم موجود ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ غی مرعشی نجفی کے کتاب خانے میں ہم نے کئی نوٹ بھی کیا۔ یہ کتاب نمبر ہے اس کا نسخہ 4259، آغا مرعشی کی کتاب خانے کے اگر نمبر کو دیکھیں تو اس میں 4259 میں یہ لکھتے ہیں کہ شرح سلم حمد اللہ بن شکر اللہ الشیعی السندیلوی متوفہ 1160 ہجری۔ تو یہاں باقاعدہ آغا مرعشی نجفی کے اس کتاب خانے میں اس کتاب کے اوپر اور اس کتاب کے تعارف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شارح سلم العلوم حمد اللہ شیعہ تھے۔ اب آتے ہیں پلٹ کے یہ اس شخصیت کی عظمت کو اگر آپ دیکھیے، اب ہماری کوتاہی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے علماء کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا ہے اور کس کس مقام کے۔ اب جی چاہتا ہے اور انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے، اگر حمداللہ سندیلوی مرحوم کو جاننا ہے تو اس انداز سے جان لی کہ ہے کہ ان کے بیٹے بھی شیعہ ہوئے، اور ان کا نام ان کے بیٹے کا حیدر علی، یہ حیدر علی بھی اپنا ایک علمی مقام رکھتے تھے، اور خاص کر اسی منطق اور فلسفے میں انہوں نے اپنے باپ کی کتاب حمداللہ شرح سلم پر حاشیہ لکھا۔ بہت سارے علماء نے حاشیہ لکھا ہے اس پہ، اور ایک حاشیہ علامہ سید غفران مآب، سید دلدار علی غفران مآب نے بھی اس حمداللہ شرح سلم پہ حاشیہ لکھا۔ اب آپ اس کتاب کی عظمت اندازہ کیجئے، اور مجھے بہت تعجب ہوا بہرحال، کیونکہ میرے ایک پسندیدہ شخصیات میں یہ شخصیت ہیں علامہ آیت اللہ سید دلدار علی غفران مآب۔ ان کے حالات کو انشاءاللہ کسی وقت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تاکہ ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ شخصیات کون تھیں اور کیا کیا انہوں نے کیا۔ مجھے تعجب ہوا کہ علامہ سید دلدار علی غفران مآب حمداللہ سندیلوی کے بیٹے جناب حیدر علی سندیلوی کے شاگرد ہیں۔ یہ ایک مضمون میں نے دیکھا ہے، علامہ علی نقی صاحب کا مضمون ہے جناب غفران مآب کے بارے میں، تو اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ یہ سندیلا گئے، اور سندیلا میں جا کے یہ سفر لکھا ہے کہ کہاں کہاں پڑھتے رہے اور کون کون ان کے اساتذہ ہیں۔ تو حمداللہ سے ان کے بیٹے نے علم حاصل کیا، جناب ملا حیدر علی نام لکھا ہے، اور حیدر علی نے جہاں حاشیہ لکھا وہاں جناب غفران مآب جیسی شخصیت کو منطق پڑھائی، اور پھر جناب سید دلدار علی غفران مآب نے اپنے اولاد کو، مثلا بالخصوص سید حسین علیین مآب کو اگر آپ دیکھیے تو وہاں یہ ہے کہ انہوں نے پھر سلم اپنے بیٹے کو پڑھائی۔ اب یہ ہے اس کتاب کا مقام۔ اس کتاب کے بارے میں بہت سارے میں نے یہ نوٹ کیے ہیں، مثلا حاشیے جو اس پہ لکھے گئے ہیں، اس کی جو شروح لکھی گئی ہیں، اب اس طرف ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ یاد رکھیے کہ یہ کون سی ہجری میں ان کی رحلت ہوتی ہے، یہ 1160 ہجری میں رحلت ہے جناب حمداللہ سندیلوی کی۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا پلٹ کے کہ یہ شیعہ کیوں ہوئے۔ اب شیعہ ہونے کے اعتبار سے میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ مطلع انوار صفحہ 210 پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ لکھا ہے، اپنے ہم عصر شیعہ علماء کے ساتھ روابط کی وجہ سے شیعہ ہو گئے۔ اور ہمارے عزیز محترم جناب قبلہ مولانا آفتاب جوادی صاحب کے حوالے سے کہ یہ
جناب میر محمد باقر داماد کی کتاب افق المبین پڑھ کے شیعہ ہوئے۔ تو ہم نے اسی حوالے سے افق المبین کو دیکھا کہ افق المبین کب شائع ہوئی اور کیا اس کا مقام ہے۔ تو ایک دلچسپ بات مجھے جو ملی ہے، اور ہمارے عزیز اور محترم جناب مولانا آفتاب جوادی صاحب کی اس بات کی تصحیح اور اس میں گویا ایک تائید ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ افق المبین جناب میر محقق داماد کی ایک کتاب، یہ کتاب علم منطق و فلسفہ میں بالخصوص اپنا ایک مقام ہے۔ اور اب کیا کیا جائے، میر محقق داماد کو کتنے لوگ جانتے ہیں، وہ جن کے ملا صدرہ جیسے شاگرد تھے۔ تو افق المبین آخر میں چھپی ہے۔ ایک شخصیت ہیں، مصحح ہیں اس کتاب کے، حامد ناجی اصفہانی۔ یہ حامد ناجی اصفہانی نے کتاب شائع کی ہے بڑی تحقیق کے ساتھ، اور اس کتاب کے بارے میں جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اپنے اس عزیز کے تحقیق کے حوالے سے بھی خوشی ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب پہ تحقیق کرتے ہوئے، تفصیلی واقعہ ہے میں اس طرف نہیں جاتا، تحقیق کرتے ہوئے جناب اصفہانی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرحلے پہ جناب میر داماد کی افق المبین اتنی شہرت اس کو ملی کہ برے صغیر کے بڑے بڑے مدارس میں یہ بطور سلیبس پڑھائی جاتی تھی، یہ اپنی جگہ پہ۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جب کچھ نظریات میں ان کا اپنے شاگرد ملا صدرہ سے اختلاف ہوا، ظاہر ہے استاد شاگرد کی آراء میں اختلاف ہوتا ہے، تو وہ ان اختلافات کو خلاصہ کر رہا ہوں، ان اختلافات کو عراق میں اور خود ایران میں اتنی پذیرائی نہیں ملی، اتنی اس کو بحث نہیں ہوئی جتنی برے صغیر میں ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ برے صغیر میں بڑے بڑے علماء نے اس اختلافی صورتحال میں دونوں فلاسفہ کی بحثوں کو، کوئی طرفدار تھے استاد کے تو کوئی تھے شاگرد کے، اور بڑے بڑے علماء نے اس پہ بحث کی۔ اب انہوں نے جناب اصفہانی نے اس تحقیق میں نام لکھا ہے کہ کن کن افراد نے ان بحثوں سے استفادہ کیا یا ان میں حصہ ملایا۔ یہ افق المبین جو انہوں نے شائع کی ہے، یہ افق المبین کا صفحہ میرے پاس جو ہے وہ ہے صفحہ نمبر 44 پہ، صفحہ نمبر 44 افق المبین پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور یہ افق المبین کے صفحہ 44 پہ انہوں نے ان افراد کے نام لکھے ہیں کہ جن افراد نے ہندوستان میں ان بحثوں میں، یعنی میر داماد کی اور ملا صدرہ کی ابحاث کو زیادہ تفصیل سے دیکھا اور بحثیں کی ہیں۔ اس میں سے مثلا انہوں نے جو نام لکھے ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے، ویسے تو انصاری لکھنوی ہیں، قاضی مبارک ناصحی ہیں، ایک نام جو لکھا ہے انہوں نے وہ لکھا ہے حمداللہ سندیلوی، متوفہ 1160 ہجری۔ آگے لکھا ہے محمد حسن سہالوی لکھنوی، محمد عالم سندیلوی، اور لکھنؤ کے اور علماء کا، بریلی کے علماء کا لکھا ہے عبدالحلیم لکھنوی لکھا ہے، اور عبدالحق خیر آبادی حنفی لکھا ہے۔ تو یہ ایک رامپور کے کچھ علماء کا، تو یہ ایک تفصیل انہوں نے لکھی ہے اس میں صفحہ 44 پہ کہ یہ افراد ان بحثوں میں بہت حصہ بٹایا۔ میں ان بحثوں کو جو جمع کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہی لگا ہے کہ جب ایک شخص کی ایک کتاب افق المبین اتنا اثر کرتی ہے کہ اتنا بڑا فلسفی شیعہ ہو سکتا ہے، اور علماء کے ساتھ ظاہر بحثوں میں، تو ان کتابوں کا اثر آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے اس علمی دنیا کی ان چیزوں کو عام کریں تاکہ لوگ شیعیت کی حقیقت کو جان سکیں۔ اب اگر فرصت ہو پھر تو یہ میر داماد کون تھے، کیونکہ افق المبین تو کلی طور پر فلسفے کی کتاب ہے، عوامی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ جو شخصیت ہے ان کی کتابوں کو دیکھ رہا تھا، 106 کتابوں کے مصنف ہیں، چھوٹی بڑی کتابوں کے جناب میر داماد، محقق داماد۔ مجھے ایک کتاب بہت پسند آئی، اور رسالہ ہے حقیقت میں چھوٹا سا، اور وہ ہے ان کے رسالے کا نام ہے جو انہوں نے دیا حدیث مسل۔ اس میں حدیثوں پہ چھوٹے چھوٹے یعنی رسالے لکھے۔ ایک کتاب ہے مثلا ان کی 12 امام رسالہ فی التوحید، شرح حدیث، وہ جو مجھے پسند ہے، اور 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شرح حدیث تمثیل علی بصورت التوحید،
رسالہ ان کا ایک ہے نماز کے بارے میں بھی، تو اس پہ تو توحید کے بارے میں ان کی بہت ساری کتابیں اور رسالے ہیں۔ تو یہ رسالہ مجھے بڑا پسند آیا، شرح حدیث تمثیل علی بصورت التوحید۔ آپ کو معلوم ہے ایک فرمان میں جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، یا علی آپ کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد کی ہے۔ تو اب یہ محقق داماد نے اس پہ ایک رسالہ لکھا، میں نے اس رسالے کو پڑھا، بڑا ہی فضائل کا ایک بہترین نمونہ، اس میں سے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور ہمارا موضوع ظاہر نہج البلاغہ رہتا ہے، علی سے نہج البلاغہ کے ذریعے سے توحید سیکھیے۔ تو علی مثل قل هو اللہ احد ہیں، جیسے قرآن میں سورہ توحید، سورہ اخلاص، یہ نام تو بہت سارے ہیں، لیکن سورہ توحید جو کہلاتی ہے یہ قل هو اللہ احد ہے، یعنی رب کائنات کی وحدانیت کا بہترین تعارف ہے اگر تو اس سورہ میں۔ اب ہم سورہ کی تعریف میں وقت نہیں آپ کا لینا چاہتے۔ اسی طریقے پہ جیسے سورہ توحید رب کی توحید و رب کے وجود کی معرفت کا ذریعہ ہے، اسی طریقے پہ علی بھی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ اور جناب میر داماد لکھتے ہیں کہ مثل علی فی هذه الامت مثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ تو فرماتے ہیں ایک دلچسپ جو الفاظ ہیں کہ سورہ توحید ینطق بلسان حالہ بما تنطق به قل هو اللہ احد بلسان الفاظہ۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ میر داماد اس رسالے میں لکھتے ہیں کہ سورہ توحید اپنے الفاظ کے ذریعے سے رب کریم کی معرفت کراتی ہے، علی اپنی زبان حال سے یعنی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے رب کی معرفت کرتے ہیں۔ خلاصہ کر رہا ہوں اس کا، سورہ توحید الفاظ سے اور علی اپنی زبان حال سے۔ اور اگلا جملہ فرماتے ہیں وَلِسَانُ الْحَالِ أَفْصَحُ وَبَيَانُهُ أَبْلَغُ، لیکن زبان حال لسان الفاظ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتی ہے، یعنی الفاظ سے زیادہ، لفظوں سے زیادہ زبان حال، 2 زبانیں، زبان الفاظ اور زبان حال۔ تو فرماتے ہیں کہ لسان حال زیادہ فصیح ہوتی ہے اور بیان میں زیادہ بلیغ ہوتی ہے، اور وہ زبان حال کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ ذالک الکتاب الصامت وَأَنَا الْكِتَابُ النَّاطِقُ۔ پھر کہتے ہیں یہ علی اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کتاب صامت ہے، میں علی اس کا بول کے ترجمان ہوں، اور یہی نہج البلاغہ میں علی نے فرمایا۔ آئیے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ قریب آئیں گے تو پھر یہ قرب اس حالت میں بھی ہوتا ہے۔ پروردگار جناب علامہ حمداللہ کے درجات بلند فرمائے، اور یہ سلسلہ علماء کے ساتھ جو ہمارا جاری ہے، یہ انشاءاللہ علماء کی عظمت اور علماء کے مقام اور علماء کی محنتوں کو انشاءاللہ بیان ہونا چاہیے، اور جوان اس طرف متوجہ رہیں۔ پروردگار ہمیں ان محنتوں سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔